اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعصب، حسد اور جلن کا واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہود جب سازش کے مطابق مسلمانوں میں اپنے بندوں کو بھیجا کرتے تھے تو ان کو تلقین کرتے تھے کہ تم وہاں جا کر مسلمان ہو جانا، یعنی ان کو ظاہری طور پر وہاں مسلمان ہو جانا، اندر سے نہ ہونا۔ سارا دن مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، اور پھر شام کو واپس آتے ہوئے یہ کہنا کہ ہم تو اس دین کو سچا سمجھ کر آئے تھے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اس میں تو کوئی سچائی نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے دین کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے، وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ اسلام جو ہے اس میں سچائی نہیں، سچائی تو یہودیوں کے پاس ہے، تو ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ تو اس طرح مسلمان اسلام سے نفرت کریں گے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر دین سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی، تاکہ کچے مسلمان جو ہیں، جو ابھی نئے داخل ہوئے ہیں، وہ پھر جائیں۔ اور ساتھ یہ بھی تلقین کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کی بات نہ ماننا، کیونکہ آپ اپنے اندر صرف ان کی بات ماننا جو یہودی ہیں، ان کے ساتھ چلنا، مسلمانوں کی ہاں میں ہاں ملانا، لیکن اندر سے یہودی رہنا، وسیع طرح رہنا۔ اس طرح کی تلقین کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ ہماری تورات میں جو باتیں ہیں وہ کھل کر ان کو نہ بتانا، راز جو ہمارے پاس ہیں، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تورات میں موجود تھی، وہ کہتے تھے وہ بھی نہ بتانا، ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم پر یہ حجت تمام کر لیں۔ تو اس لیے آپ ہمارے راز بھی ان کے سامنے بیان نہ کرنا، اور تورات کی باتوں کو ان مسلمانوں سے چھپا کے رکھنا۔ اس طرح کی تلقین کر کے یہ بھیجا کرتے تھے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا تؤمنوا، یہ دیکھیں نا، اللہ نے انہی کی بات ارشاد فرمائی، ولا تؤمنوا، اور نہ مانو، یعنی ایمان نہ لانا، بات نہ ماننا، مسلمانوں کی جو بات ہو، جو کچھ وہاں ہو، اس پر اپنے اندر نہ لانا، اوپر سے۔ ولا تؤمنوا، اور نہ ماننا، الا، مگر، لمن تبع دینکم، مگر اس کی ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی یہودی جو ہو، یہودی کی بات ماننا، مسلمانوں کے پاس جانا، نمازیں پڑھنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، لیکن اندر اسلام کو نہ لانا، اندر یہودیت کو قائم رکھنا، اور جو یہودی ہو اس کی پیروی کرنا۔ ولا تؤمنوا، اور نہ ماننا، الا لمن تبع دینکم، سوائے اس کے جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، اس کی بات ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل، ان کو فرما دیں، ان الہدا، بے شک ہدایت جو ہے، ہد اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت تو ہے ساری اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے کنٹرول میں۔
تو ہدایت اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ این یوتا کہ اس نے وہ ہدایت دیتا ہے، احدم مثلا ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ دیکھیں اگلی بات بیان کی گئی، این یوتا، این یوتا کہ جس طرح کہ دی گئی، جو کچھ دیا گیا، کیا دیا گیا؟ قرآن جیسے کتاب تھی تورات، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، نبوت بھی دی گئی، اسی طرح احدم مثل ما اوتیتم، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی اور ان کو نبوت بھی دی گئی۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب بھی دی گئی، نبوت بھی دی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب بھی دی گئی، نبوت بھی دی گئی۔ ان یوتا احدم مثل ما اوتیتم کہ دی گئی جس طرح نبوت اور آسمانی کتاب، احدم مثل ان ایک کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ما اوتیتم یعنی اللہ نے محمد رسول احدم مثلا کا مطلب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، آسمانی کتاب بھی دی، ما اوتیتم جس طرح کہ اللہ نے عطا کی تھی نبوت اور آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو۔ ما اوتیتم سے مراد یہ ہے تو ان کو بھی وہی عطا کی تھی، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی، اور یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی تورات میں موجود تھا۔ او یحاجوکم عند ربکم، تو یہ اپنے بندوں کو کہتے تھے یہ ایسا ہے کہ آپ ہمارے تورات کے اندر جو پیش گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ان کو نہ بتانا، ورنہ وہ او یحاجوکم ورنہ وہ حجت قائم کر دیں گے عند ربکم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن، تو ہمارے خلاف حجت تمام ہو جائے گی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ ذرا بتانا نہیں ہے۔ اس طرح کا تھا ان پروگرام ان کا۔ اللہ نے فرمایا کل ان کو فرما دیں، ان الفضل بے شک فضل جو ہے بیاد اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضل و کرم سارا رب کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے من یشاء جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سے بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں 2108 نمبر پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہود و نصارہ ہمارے بارے میں رب تعالیٰ کے پاس حجت لائیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایک اجر عطا کیا ہے، اور ان مسلمانوں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کو آپ نے 2 اجر دیے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہارے ساتھ تمہارے حقوق کے بارے میں کسی قسم کی زیادتی کی ہے؟ وہ عرض کریں گے نہیں یا رب تعالیٰ، تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہ تو میرا فضل ہے، جسے میں چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں، جس طرح اس آیت میں ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے پاس ہے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، یوتی ہے من یشاء جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، اللہ سب جانتا ہے، جس کو کس کو کتنا دینا ہے، کیا کچھ، یہ سب اللہ خوب جانتا ہے۔ جب اہل کتاب نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش تیار کر لی تو اپنے لوگوں کو یہاں تک تلقین کر دی کہ صرف اس کی بات ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اسی کے ساتھ بھید کھولنا، اسی کا یقین رکھنا، جس طرح آیت کے شروع میں فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ ماننا الا مگر لمن تبع دینکم صرف اس کی بات ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، یعنی اس یہودی ہو، اس کی بات ماننا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور نہ یقین کرنا تم سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو، یعنی مسلمانوں کی بات نہ ماننا، ان کی باتیں صرف سننا، ماننا نہیں ہے، ماننا اپنے دین کی ہے۔ خبردار انہیں یعنی مسلمانوں کو تورات میں سے بھی کوئی بات نہ بتانا جو تمہارے خلاف جاتی ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا نہ بتانا، کیونکہ او یحاجوکم عند ربکم، ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں اللہ کے سامنے ہمارے خلاف۔
اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ ذرا ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ان کی ان تدبیروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ فضل سارا تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، قل ان الہدا ہد اللہ، اور ہدایت سب اللہ کے پاس سے ہوتی ہے۔ قل فرما دے ان الہدا، ہدایت وہ ہے بے شک، ہد اللہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تو یہودیوں کے گدی نشین تھے، علماء تھے، وہ پریشان ہوتے تھے کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے، ان کی رسالت کا اقرار کر لیں گے، تو پھر ہماری گدی چلی جائے گی، ہماری یہ جو لوگوں سے اتنا کچھ تحفے تحائف آتے ہیں، ہماری یہ انکم اور ہمارا یہ ٹھاٹ باٹ جو بنی ہوئی ہے دنیا کی، اور ہماری عزت شان جو بنی ہوئی ہے وہ سب جاتی رہے گی، لہٰذا ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے تحریف کی اپنے تورات میں، اور اس طرح مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھولا تاکہ اپنی شان و شوکت ان کی سلامت رہے۔ لیکن کہاں، جب اللہ کی حق جو ہوتا ہے ہمیشہ حق سامنے کھل کے آتا ہے۔ کیسی کیسی سازشیں بناتے تھے کہ اپنے بندوں کو بھیجتے تھے، کہتے تھے صبح جا کر وہاں مسلمان ہو جانا، اور مسلمانوں کے ساتھ ساری نمازیں ان کے ساتھ پڑھنا اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا، لیکن شام کو یہ کہتے ہوئے واپس آ جانا کہ ہم نے اس دین کو سچا، ہم اس دین کو یعنی اسلام کو سچا سمجھ کر آئے تھے، اس لیے مسلمان ہوئے تھے، اور یہاں آ کر معلوم ہوا، جب ہم اس میں آئے معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں تو سچائی نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے دین کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح سے جب آپ کریں گے تو اس سے یہ اثر ہوگا کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ گویا وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کچے مسلمان ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو ہیں وہ پھر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تو پڑھے لکھے ہیں، یہ عالم ہیں، یہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تو ان کو اسلام میں پتہ نہیں چلا، تو اس لیے یہ نہیں کہ اسلام میں ان کو سچائی نظر نہیں آئی، واپس چلے گئے، تو ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دین سچا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا یعنی ان میں خیال پیدا کرنے چاہتے تھے کہ تاکہ مسلمان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے جدا ہو جائیں، اور یہ تھی ان کی سوچ۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ جو اسلام میں لوگ داخل ہو گئے ہیں ان کو اسلام سے نکال لاؤ، اور آئندہ ہم سے کوئی یعنی اسلام کے بارے میں وہ بات ہی نہ کرے، کیونکہ وہ سمجھیں کہ ہم صحیح ہیں۔ تو اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ اپنے تاثرات ان لوگوں میں چھوڑو کہ ہم یہودی جو ہیں ہم بڑے سچے ہیں، ہم پاک ہیں، ہمارے دین، ہمارا اسلام، ہمارا وہ ہماری کتاب، ہمارا یہ یہودیت سب ٹھیک ہے، اسلام میں شکوک و شبہات ہیں اس لیے ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو تاکہ اسلام سے نفرت دلاؤ اور لوگ اسلام کو چھوڑیں۔ اصل میں آپ دیکھیں اللہ کے سوا کون ہے جو ہدایت عطا فرمائے؟ ہدایت تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اس قسم کی سازشیں حسد اور جلن سے ہی جنم لیتی ہیں۔ یہ ظاہری نفاق تھا کہ ہم کہو بھی ہم مسلمان ہیں، اندر سے یہودی رہو، یہ منافقت نہیں تھے اور کیا ہے؟ اور یہ کیسے لوگ تھے؟ دیکھیں نا، وہ کتاب و حکمت جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، جو وہ ان میں کیسے اترتی؟ یہ تو یہودی تھے، ان کے اندر ایمان تھا نہیں، ایمان ہوتا تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ قطرہ ہدایت کا اللہ ڈالتا۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ ہدایت کو اپنے قریب لاتا ہے۔ وہ کہتے تھے دوسرے یعنی ہم پر غالب کیوں آئیں، یعنی مسلمان قیامت کے دن، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم بھی مسلمانوں پر غالب رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت اب بنی اسماعیل میں منتقل کر دی ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے او یحاجوکم عند ربکم، ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں میں کوئی ایسی بات چھوڑ دیں کہ ان کو کہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں، تو ہماری کتاب بھی گواہی دیتی ہے۔ تو یہ بات نہ چھوڑنا تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت کے دن ہمارے اللہ کے سامنے ہم پر حجت تمام کر لیں اور اللہ کے ہاں ہمیں شرمندگی ہو۔ اس لیے کہا نا کہ ان یوتا احدم مثل ما اوتیتم، کسی اور کو
کیا مل گیا؟ یعنی جیسا تم کو ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کسی اور کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت اور کتاب مل گئی، تو تمہیں بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب اور نبوت ملی تھی نا۔ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تو تمہیں اس کو، یعنی اس پر ایمان لانا چاہیے، اور ایمان لا کر اللہ کے فرما برداروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ حاصل آیت یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں سے حسد ہے کہ مسلمانوں کو کیوں آسمانی کتاب مل گئی، اور یہ کہ ہم پر مذہبی مناظرے بھی، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے تھے، مسلمان مذہبی مناظرے میں بھی اللہ نے مسلمانوں میں ایسی قوت دی تھی کہ وہ غالب آ جاتے ہیں ان پر بھی۔ یہ حسد کی وجہ سے جلتے رہتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہدایت رب کے اختیار میں ہے، اس کے فضل سے عطا ہوتی ہے۔ ایسا دین جو دین اسلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو مل سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، پھر اللہ کا فضل و کرم اس پر ہوتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ قیامت کے دن وہ دوسرے لوگ مسلمان جو ہیں اللہ کے سامنے تم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ہدایت پر ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہدایت پر ہیں، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہم دین اسلام کو مٹا نہیں سکتے، لیکن وہ شر فساد اور فتنے اور سازشیں اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف قائم و دائم رہیں، اور ہماری طرف آتے رہیں، اور ہماری ٹھاٹ پھاٹ قائم رہے، اور مسلمان جو ہیں وہ کم سے کم اسلام قبول کرنے والے لوگ بنے، یعنی اسلام قبول کرنے والے کم ہوں، کمزور مسلمانوں کو واپس لائیں۔ اگر کوئی یہودیت سے بھی اسلام میں جائے تو اس کو بھی سمجھا کے واپس لاؤ۔ جس کو بھیجتے تھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسے کہا جاتا تھا کہ تم تورات میں سے کوئی ایسی بات نہ بتانا جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، ورنہ قیامت کے دن مسلمان حجت قائم کر کے ہم پر غلبہ پا لیں گے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو تھے نا، انہوں نے پوری کوشش کی اسلام کو ہٹانے کی، اسلام کو دنیا سے مٹانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین حق کو غالب کرنا تھا، اللہ نے غالب کر دیا۔ آج اور قیامت تک اسلام انشاءاللہ ہر جگہ، ہر لمحہ، وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بلند و برتر ہو جائے گا، اور پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا انشاءاللہ۔ آمین۔